وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 39. وقارون وفرعون وحامان. قارون، فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. البتہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی نشانیاں لے کر آئے تھے. بالبینات. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی زمین میں. وما کانوا سابقین، اور وہ بھاگ کر نہ جا سکے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت ہے اور ترجمہ آپ نے سنا. قارون، فرعون اور حامان، یہ سارے فرعون کے ساتھی تھے. فرعون اور ان کے دو وزیر. قارون تو ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں. ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ یعنی بنی اسرائیلی تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. لیکن فرعون کا اس نے ساتھ دیا اور دربار میں اس کا وزیر تھا. اسی طرح حامان. اچھا، اب یہ ایک اور آیت کا میں ترجمہ پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے اللہ کی عطا سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا. تو ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھروں کا می برسایا، پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور ان میں سے کسی کو کڑک نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اور کسی کو اس میں سے کسی کو ان میں سے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور کسی کو اس میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ.
اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، سرکشوں کی بات ہو رہی ہے، اور سرکش، آج کا سرکش کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ اس نے بغاوت اور سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے۔ یہ قارون اور حامان اور فرعون کے راستے پر چل رہا ہے، یہ قوم سمود اور قوم عاد کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ دو آیت جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے، یعنی اس کا مدعا یہ بنتا ہے، یعنی مضمون اس میں یہ ہے کہ جس کسی نے بھی تکبر کی روش اختیار کی، دیکھیں اس میں تکبر کا بھی ہے نا، فاستکبروا، تکبر کیا ہے؟ اس بات کو تھوڑا سمجھے نا۔ اصل میں ہم قرآن کے مضامین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھی پڑھائی باتیں، سنی سنائی باتیں، اور ایسا رویہ ہے ہمارا۔ برائے نام طور پہ ہر چیز کے ساتھ ہمارا کوئی، یعنی جس چیز کا تعلق ہماری حقیقی کامیابی سے ہے، اس میں ہماری دلچسپی جو ہے وہ برائے نام ہے، کیونکہ وہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ باطن یعنی آخرت یعنی اللہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ ہماری تو ایک مقصد ہے، دنیا اور حاصل دنیا۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے ذرا۔ پھر دیکھیں، جب آپ آخرت کا انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، میں آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آج کے مسلمان نے عملی طور پر تکبر کی روش اختیار کر لی ہے، بغاوت اور سرکشی کی روش ہے، یہ کھلم کھلا سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب یعنی آپ کے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے قانون جو ہے وہ بدلتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس یہ فرعون تھا جو بس اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اور اس کی آج کل لاش جو ہے وہ دیدہ عبرت ہے۔ نہیں، ہر وہ شخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے کامیابی یا اس کی ہلاکت، اس کے لیے قوانین متعین ہیں، اور وہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی، بلکہ میں آیت قرآنی ہی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ پھر سوچیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے مضمون عطا کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ خاص اللہ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی، حد سے بڑھ گیا، طغیٰ۔ دیکھیں، انسان کی جو حد ہے وہ بندگی ہے، کہ اس کا سر جھکا رہے، یہ جھکا دے اپنا سر۔ لیکن اگر یہ گردن میں سریا ڈال لیتا ہے جیسے کہ آج کا مسلمان، تو پھر یہ سرکشی ہے۔ دیکھیں، آج ہمارے جو گناہ ہیں وہ گناہ نہیں بلکہ سرکشی پہ، یعنی ہم جانتے بوجھتے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس پر غور کریں۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ حب دنیا جو ہے وہ تباہ کن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل حب دنیا سے آباد ہیں اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں، جس نے بھی سرکشی کی روش اختیار کر لی، خواہ وہ میں ہوں، آپ ہیں، یا قارون ہے، یا حامان ہے، یا قوم سمود ہے، یا قوم عاد ہے، یا حامان ہے، سب پر اللہ کا عذاب لازمی ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون۔ دیکھیں، اللہ کے قوانین نہیں بدلتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی باتیں یعنی اللہ کے قوانین جو ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ ہدایت اور گمراہی، نجات اور ناکامی، اس کے لیے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ متکبرانہ ہے، نمبر 1، سرکشی کا رویہ ہے، اور ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں،
یعنی جن پر اللہ کا جو 40 نمبر آیت ہے، ہم 39 اور 40 دو آیتوں کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، ہم نے جو ہے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ دیکھیں اس بات میں بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا اللہ کی عطا سے، کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے یعنی بالغ اور باشعور ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا یہ اللہ کے رحم کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے گا، اور اگر نہیں تو یہ پھر اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ بات دیکھیں میں نے سپیڈ بھی کم کر لیا ہے کہنے کی، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی مفسر، شیخ الحدیث یا علامہ، مفتی کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، خیر خواہی میرا مدعا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے رحم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات جو بنیادی ہے یہ نوٹ کر لیں، ظلم کے لیے، عذاب کے لیے اسے نہیں بنایا ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ سے منہ موڑ لیں اور اللہ کے رحم کے کام نہ کریں، جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنی خصوصی رحمت کرتا ہے اور وہ ہے راستہ اللہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لیکن وہ جو میں آپ کو آیت پیش کر رہا تھا اللہ کی عطا سے، وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوب غور سے دیکھیں، میں بہت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جہنم میں کون جائے گا۔ اور اس آیت میں دیکھیں، جو دو آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آخری پارے میں ہے، تو اس میں ایک طبقہ جہنمی ہے اور ایک طبقہ جنتی ہے، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کسی مذہب کا یا کسی یعنی کسی مشرک یا منافق یا کافر یا مومن اس کا نام ہی نہیں ہے۔ اور البتہ ان دو آیاتوں میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں روش کا تذکرہ ہے، ایک نظریے کا تذکرہ ہے۔ جو پہلی میں نے آیت وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اب لازمی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کی روایت یعنی سرکشی کے راستے پر چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو رحمت کے لیے بنایا ہے اور رحمت کے لیے پھر ہدایت دی ہے۔ ہدی ورحمتن، اللہ کی کتاب اور قرآن کے بارے میں، فیہ ہدی ورحمہ ونور، کتاب میں رحمت، کتاب میں ہدایت اور کتاب میں نور، روشنی۔ لیکن اگر کوئی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو کوئی ترجیح دے دیتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ فرعون اور حامان اور قارون تو گئے، ختم ہو گئے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، قوم سمود پہ پتھروں کی بارش برسا دی، قوم عاد پہ بھی اسی طرح۔ تو لیکن کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دیکھیں اس بات پہ غور کیجئے۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آگے نہیں جا رہا، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ نے اس وقت ہم یا تو دنیا کو ترجیح دے کر زندگی گزار رہے ہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یا آپ آخرت کو ترجیح دی ہوئی آپ نے۔ لیکن آج کا مسلمان، میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس نے آخرت کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، پھر ترجیح کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔ اس نے تو ٹوٹلی اپنا رخ ظاہر کی طرف کیا ہے،
اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور جہنم میں اس کا اب ٹھکانہ ہے۔ میں معذرت میں کیوں مانگوں آپ سے، معافی کا کیوں طلبگار ہوں؟ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کا رویہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پھر خوشخبری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سبحان اللہ، آپ اس جملے کی گہرائی کو تو دیکھیں نا ذرا، اس میں کسی دین، مشرک، کافر، مومن تذکرہ ہی نہیں، ایک روش ہے، آثر الحیات الدنیا۔ یا تو دیکھیں آج کے مسلمان نے یا تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے، یا نہیں دی ہے، دو باتوں میں سے ایک بات تو ہوگی، اس کے مابین تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، یا اللہ کے لیے ہے آپ کا جینا مرنا۔ میں آگے نہیں جا رہا، اس بات پہ غور کر لیں، آپ فیصلہ کریں اپنے بارے میں، آپ کون ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم سب دنیا دار ہیں، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی کے طالب ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ پریشانی میں نہیں ڈال رہا، اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، آپ کے ذہن میں کیا، آپ کیوں پریشان ہیں۔ آج کا ہر مسلمان پریشان ہے، چھوڑیں وہ کافروں مشرکوں کو، اپنی بات کریں۔ ہر مسلمان ٹینشن میں ہے، پریشان ہے۔ میرے اپنے ایسے جو موضوعات ہیں، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، اس کو لوگ زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کلپ زیادہ، کیونکہ ہر شخص پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ یعنی آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، رب کی ملاقات پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت پر بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ جنت کو مانتا ہے آج کا مسلمان، نہ دوزخ کو مانتا ہے عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آثر الحیات الدنیا، یہ ہماری پریشانی کیوں ہے کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ قدرتی چیز ہے۔ دنیا آگ ہے، اس کو اللہ کی رحمت کو آپ اپنا لیں گے تو یہ آپ پر ٹھنڈی ہو جائے گی، ورنہ اس آگ میں آپ جلتے رہیں گے۔ دنیا آگ ہے، دنیا پریشانی کا نام ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ نے یعنی اللہ کی رحمت کا انتخاب کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا اور چلنے لگے، اب آپ پہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ کے حکم سے یہ آپ پہ ٹھنڈی ہو جائے گی، کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اعلان ہے اللہ کا۔ دیکھو جو میرا دوست ہے اس پہ نہ کوئی غم ہے نہ پریشانی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے اور جو صاحبان تقوی ہے، ان پہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آگ، دنیا کی آگ میں نہ جلیں، مزید نہ جلیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو تسلیم کر لیں، مقامی طور پہ ایک اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اس سے رہنمائی کا تعلق بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ علاج ہے آج ہمارا، یہی پریشانی کا علاج ہے، ورنہ آپ اس آگ میں جلتے رہیں گے، ڈاکٹر آپ سے فیسیں لیتے رہیں گے، مختلف دوائیاں لکھتے رہیں گے، آپ کو نشے والی دوائیاں دیتے رہیں گے اور پیسے آپ سے اینٹتے رہیں گے،
آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، آپ کو سلا دیں گے ذہنی طور پہ۔ مجھے تنگ مت کرو، میں نے بہت بری حالت ہے ہماری آج مارک۔ تو منہم، اچھا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، وہ آیت میں نے ابھی پوری نہیں کی ہے، وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کی روش سرکشی کی راستہ اپنا لیا، یہ کون؟ یا آج کا مسلمان۔ اب اس کی بڑی نشانی ہے نا، یعنی اس کی واضح نشانی ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے، دیکھیں اب جملہ ایسا بنتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکش ہو گیا، یہ باغی ہے۔ اور اس میں تو دوسری بات سماتی نہیں ہے۔ آپ نے تو اللہ کے مقصد پیدائش سے ہی منہ موڑ لیا، اللہ نے تو آپ کو اپنے لیے بنایا تھا، آپ نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس بات پہ غور کریں، صرف قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، صرف قرآن بتا رہا ہوں آپ کو۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے۔ اچھا، اس کی آیت کا دوسری حصہ یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنت جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کو منزل بنا لیں، خواہشات نفس کی بجائے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، جنت آپ کی ہے، مبارک ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما، فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے، یعنی آخرت پر یقین کر لیا، اس نے جزائے اعمال پر یقین کر لیا۔ ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، سچی بات ہے یہ، یعنی ہمارا آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ تو اس میں دیکھیں، میں نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، جہنم کون جائے گا؟ جس نے دنیا کو ترجیح دے دی، اور جنت کون جائے گا؟ جس نے نفس پر کنٹرول کر لیا، نفس کی جو بری باتیں ہیں اس کو نہ مانا، نفس کے بہکاوے میں نہ آیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لفظی ترجمہ، اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بہتر اپنے لیے مستقبل کا انتخاب کریں، اور یہ انتخاب آپ نے آج کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے شک دوزخ اور جنت دونوں حقیقتیں ہیں۔ جو جنت نہ جا سکے، جنہوں نے دنیا میں جنت کے لیے کوشش نہ کی، وہ جہنم جائیں گے۔ اصل میں آج کا مسلمان، یہ بات میں آپ کو بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے نادانستہ طور پہ جہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ نے دنیا کو حاصل زندگی بنا لیا، مقصود حیات بنا لیا، آج تو سارا یہی منظر ہے، 2022 جنوری کا مہینہ ہے، سارا منظر ہی دنیا کا ہے۔ دنیا کے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر کو ہم نے
آخرت کو بھول کر ظاہر کو فوقیت دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم نے ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ یہاں جو عذابات بیان ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابات بیان کیے ہیں، یہ تو عارضی ہیں۔ یعنی جو قارون زمین میں دھس گیا تو موت تو اس کی چند منٹ میں ہو گئی ہوگی، یا کس پہ پتھروں کے تو مر گئے ہوں گے پتھروں کی بارش میں، اور کسی کو پانی میں تو 2-4 ڈبکیاں لے کے وہ مر جاتا ہے انسان۔ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور آخرت قبر سے شروع ہو جاتی ہے سامنے کرام۔ اور یہ سب عذابات جو ہیں، برزخی جو عذاب ہیں، یہ بھی بہت کم درجے کے ہیں۔ اصل جو عذاب ہے وہ جہنم کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم انتظار میں ہے، جو سرکش ہیں وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نبا میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، دنیا میں آگ کا الاؤ، یعنی 2 الاؤ ہوں اگر آپ کے سامنے، ایک یعنی 10 من پھول رکھے ہوں، اور 10 من پھولوں کا ایک ڈھیر ہو، اور ایک جگہ جو ہے 10 من لکڑیوں کا الاؤ روشن ہو، آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ یعنی آپ کو میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں، آپ کو پھر کہا جائے کہ دونوں میں سے ایک میں تم نے چھلانگ لگانی ہے، ایک ڈھیر پر تم نے چھلانگ لگانی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کس ڈھیر پر چھلانگ لگائیں گے؟ لیکن اس میں یہ شرط ہے، تھوڑی سی شرط بھی لگا لیں کہ پھولوں کا جو ڈھیر ہے اس میں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ آگ کا جو الاؤ ہے اس میں اگر آپ کود جائیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اور آپ کو اس میں 10 منٹ کے لیے جلنا ہوگا۔ شرط یہ ہے، یا 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اب وہاں پھولوں کے ڈھیر میں اگر آپ چھلانگ لگا دیں گے تو آپ کو 1 پیسہ کوئی نہیں دے رہا۔ یہ میں مثال قائم کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اور 10 لاکھ روپے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں 10 منٹ تک رہو، 10 من لکڑیاں ہیں، جل رہی ہیں، خوب آگ تیز روشن ہے، 10 منٹ کے لیے اس میں تم نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پھولوں کے ڈھیر پہ چھلانگ لگائیں گے، جانا پسند کریں گے، یا آگ کے الاؤ میں؟ مجھے آپ بتائیں، 10 لاکھ روپے چاہیے آپ کو؟ چلیں جائیں گے آپ آگ کے ڈھیر میں؟ یقیناً نہیں۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آپ وہاں ٹھیک ہے پیسے تو نہیں مل رہے، لیکن وہاں آپ چلے جائیں گے کیونکہ آپ کی جان تو بچ جائے گی۔ یہاں تو 10 لاکھ روپے مل بھی جائیں گے تو وہ کس کو ملیں گے؟ آپ کے قبر پہ رکھ دیں گے 10 لاکھ روپے۔ دیکھیں، آج ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے، بہت کڑوی بات ہے لیکن یہ سچی بات ہے۔ ہمارا جنت دوزخ دونوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ہم نے نہ جانتے ہوئے بھی ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہم سرکش لوگ ہیں، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، وآثر الحیات الدنیا۔ اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم